بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عید کے سلسلے پر بیان چل رہا ہے۔ عید پر کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، تفصیلی بیان چل رہا، ضرور سنیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس جنگل اور بیابان میں جہاں کوئی سایہ دار درخت نہ تھا، چرند پرند نہ تھے، پانی کا کہیں نام و نشان نہ تھا، ایسے مقام پر جہاں آپ کو چھوڑا تھا، اور جب آپ روانہ ہوئے آپ کی نظر پورے منظر پر پڑی تو آپ کے دل میں محبت پیدا ہوئی، اور دل میں سوچا کہ ایسے مقام پر جہاں زندہ رہنے کے کوئی آثار ہی نہیں ہیں، اس مقام پر میں اپنے بیٹے اور بیوی کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ آپ نے تھوڑی دور آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور دعا فرمائی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے میرے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد اس وادی میں، اس جنگل بیابان میں بسائی ہے جس میں کھیتی نہیں ہوتی، تیرے حرمت والے گھر کے پاس، اے میرے رب، اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں، تو لوگوں کے کچھ دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کچھ پھل کھانے کو دے، شاید وہ احسان مانے۔ رب کی بارگاہ میں آپ دعا کر کے روانہ ہو جاتے ہیں۔ کچھ دنوں تک حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کھجوروں اور پانی سے گزر کیا، وہ اپنے فرزند کو دودھ پلاتی رہیں۔ جب وہ پانی ختم ہو گیا، پیاس کی شدت ہوئی، وہ چھاتی سے دودھ خشک ہو گیا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا حلق مبارک پیاس کی شدت سے سوکھ گیا۔ ننھے شیر خوار بچے کی جان کا خطرہ پیدا ہو گیا، تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا پانی کی تلاش کرنے میں پہلے صفا پہاڑی پر تشریف لے گئی اور چاروں طرف نظر دوڑائی، مگر کسی طرف بھی پانی نظر نہیں آیا۔ نہ تو صفا پہاڑی سے دوڑی اور مروہ پہاڑی پر تشریف لائی، اور چاروں طرف دیکھتی رہیں کہ کہیں پانی کا چشمہ مل جائے، کہیں پانی میسر آ جائے، مگر کسی طرف بھی پانی کا نام و شان تک نہ ملا۔ اسی طرح حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا 7 مرتبہ صفا سے مروہ پہاڑی پر دوڑیں، اور آپ پلٹ پلٹ کر اپنے شیر خوار بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف دیکھتی رہتی تھی کہ کوئی موذی جانور میرے بیٹے کو غضن نہ پہنچا دے، اور جب بھی نظر کرتی تو دیکھتی تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ اور پیر ہل رہے ہیں، مگر جب 7ویں مرتبہ مروہ پہاڑی سے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھا کہ ان کے قدموں کی رگڑنے کی جگہ صاف و شفاف پانی کا چشمہ ابل رہا ہے، حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دوڑتی ہوئی آتی ہیں اور پانی کے چشمے کے چاروں طرف ریت اور مٹی رکھ کر پانی کو روکتی ہے، اور کہتی جاتی ہیں کہ زم زم، یعنی ٹھہر جا ٹھہر جا۔ ہمارے پیارے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اس پانی کو زمزم کہ پانی ٹھہر جا نہ کہتی تو یہ پانی ساری دنیا کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کافی ہوتا۔ تو ایمان والو، حقیقت میں زمزم کوئی نام نہیں ہے، زمزم کے معنی ہے ٹھہر جا، اور یہ کوئی نام نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی نیک بندی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان مبارک سے اس پانی کے متعلق زمزم فرمایا، تو اب قیامت تک اس پانی کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمزم ہی رکھ دیا، اور ساری
آنے قیامت تک لوگ اس پانی کو زمزم ہی کہیں گے۔ گویا نیک بندے یا نیک بندی کی زبان سے جو لفظ نکل جائے اسے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں مقبول کر لیتا ہے۔ تو اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا صفا پہاڑی سے مروہ اور مروہ پہاڑی سے صفا تک دوڑنا اس قدر پسند فرمایا کہ صفا اور مروہ پہاڑی کو اپنی نشانی قرار دے دیا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا و مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ عزیز و دوستو، اپنی پیاری بندی کی ادا کو جو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا صفا سے مروہ پہاڑی پر اور مروہ پہاڑی سے صفا پہاڑی پر جتنی بار دوڑی تھی، 7 مرتبہ دوڑی تھیں پانی کی تلاش میں، اور اپنے بیٹے کو دیکھتی جاتی تھی۔ کسی مقام پر آپ رک کر چلتی تھی اور کہیں آپ دوڑ کر جاتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی مقبول اور محبوب بندی کی اس ادا کو ایسا پسند فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حاجیوں، حج کرنے والوں، قیامت تک کے لیے اس یادگار کو قائم فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام حاجیوں کو حکم دیا کہ اے حاجیوں، میں تمہارا حج جب قبول کروں گا جب تک تم میری چہیتی، میری لاڈلی، میری محبوبہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انداز میں صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا تک دوڑ کر نہ دکھاؤ گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پہاڑیوں پر اللہ تعالیٰ کی نیک بندی کا قدم پڑ گیا، اس لیے اب وہ جگہ تمام جگہوں سے ممتاز ہو کر اللہ کی نشانی قرار پائی۔ اللہ کی مقبول بندی کا قدم پڑا تو وہ جگہ برکت و رحمت والی ہو گئی۔ تو اس قبر کی عظمت و بزرگی اور رحمت و برکت کا کیا عالم ہوگا جس قبر میں اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ یا نیک بندی آرام کر رہے ہوں۔ اور پھر تربت پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و برکت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے، جس میں خود محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے۔ اس لیے عاشق مصطفیٰ حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پیش نظر وہ نور بہار سجدے کو دل ہے بے قرار، پیش نظر وہ نور بہار سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی نیک بندی کا دوڑنا اس قدر پسند آیا کہ ہر حاجی کو قیامت تک کے لیے صفا و مروہ کے درمیان دوڑنے کا حکم دے دیا، تاکہ دنیا والے میرے محبوبوں اور نیکوں کی قدر و منزلت کو پہچان لیں اور جان لیں کہ میرے نیک بندی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری نیک بندی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ضرورت کے وقت دوڑی تھی، پانی کی تلاش میں دوڑی تھی، لیکن آج ہر حاجی صفا و مروہ کے درمیان بغیر ضرورت کے دوڑتے ہیں، صرف اب اللہ کی نیک بندی حضرت حاجرہ کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے، اور یہی اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے تاکہ میری نیک بندی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت باقی رہے، ان کے دوڑنے کی وہ انداز، وہ ادا زندہ اور جاری رہے۔ اور اگر کسی حاجی نے حضرت حاجرہ کی اس سنت پر عمل نہیں کیا تو یعنی سعی نہیں کی تو اس کا حج ادھورا ہے، مکمل نہیں ہوا۔ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ تو ایمان والو، آب زمزم بڑی فضیلت و برکت والا ہے۔ زمزم کے پانی کو انبیاء کرام اولیاء اعظام نے نوش فرمایا ہے، اور خود ہمارے پیارے آقا محبوب خدا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیا اور اس کی فضیلت و برکت کو اپنی مبارک زبان سے بیان فرمایا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، ہمارے آقا احمد مختار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھڑے کھڑے ڈول سے زمزم پیا، کھڑے ہو کر ڈول سے زمزم کا پانی پیا، اور باقی جو بچا اسے زمزم کے کنویں میں ڈال کر
آب زمزم کو مزید برکت والا بنا دیا۔ تو حج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آب زمزم مشکیزوں اور برتنوں میں بھر کر ساتھ لے گئے تھے۔ عرصے تک وہ پانی بیماروں کو پلاتے رہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمر کے ذریعے آب زمزم کے 2 مشکیزیں مدینہ منورہ منگوائے۔ تو ایمان والو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آب زمزم کو ساتھ لے جانا اور پھر مکہ شریف سے مدینہ منورہ منگوانا، آب زمزم کو شفا کے لیے بیماروں کو پلانا، یقیناً آب زمزم کی فضیلت و برکت کو ثابت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک آب زمزم بھوک کے لیے غذا ہے اور بیماری کے لیے شفا ہے۔ اور ہمارے حضور سراپا نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہم میں اور منافقوں میں فرق یہ ہے کہ ہم آب زمزم کو پیٹ بھر کر پیتے ہیں اور منافق پیٹ بھر کر نہیں پیتے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آب زمزم جس نیت سے بھی پیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور اگر تم زمزم کے پانی کو حصول شفا کی نیت سے پیو گے تو اللہ تعالیٰ شفا بخشے گا۔ اگر تم آب زمزم کو بھوک کی حالت میں پیٹ بھرنے کے لیے پیو گے تو اللہ تعالیٰ پیٹ بھر دے گا۔ یہ پانی حضرت جبریل علیہ السلام کی ٹھوکر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم مبارک کی برکت سے جاری ہوا۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آب زمزم پیتے وقت جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔